لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، آپ کو ریاض الصالحین کی کلاس میں مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے کی، دل میں بٹھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہمارا موضوع ہے خیر کی خوشخبری دینے اور مبارکباد کہنے کے استحباب کا بیان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر کی خبر دیتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی خیر پہنچاتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی کاروبار میں فائدہ دے دیا، کوئی نوکری اچھی مل گئی، کوئی آپ نے گھر خرید لیا، تو اس موقع پر دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیں جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، مثلا صلہ رحمی کرنا، برائی کرنے والے کو معاف کر دینا، تنگ دست کو مہلت دے دینا یا قرض معاف کر دینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا رب اپنی رحمت، رضامندی اور جنت کی خوشخبری دیتا ہے جس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تم خوشخبری حاصل کرو جنت کی جس کا تمہیں وعدہ دیے جاتے ہو۔ اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، اور یہ جنت کی خوشخبریاں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے ہر جگہ پر یہ خوشخبریاں موجود ہیں۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے اسے خوشخبری دی ایک بردبار بچے کی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا، اور ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وامرأتہ قائمۃ فضحکت، اور اس کی بیوی کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگ پڑی۔ فبشرناہ باسحاق، تو ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ تو یہاں پر بھی اسی واقعہ کا ذکر ہے جس کا ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب فرشتے قوم لوط کے پاس عذاب لے کر گئے تو اس سے پہلے وہ حضرت ابراہیم کے پاس ٹھہرے۔ جب حضرت ابراہیم نے ان کی مہمان نوازی کی تھی تو اس موقع پر فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو ایک بردبار بچے کی خوشخبری دی تھی۔ حضرت سارہ جو تھیں اس وقت حیران ہونے لگ پڑیں کہ بڑھاپے میں کیسے اولاد ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے۔ تو اس وقت فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی بھی خوشخبری دی۔ یاد رہے کہ یہ خوشخبری حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے واقعے کے بعد دی گئی تھی۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، تو اسے فرشتوں نے پکارا اور وہ کھڑے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہاں حضرت زکریا کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جب تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم کی اولاد دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور فرشتوں نے ان کو نماز کے اندر ہی وحی کی
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے تجھے اپنے کلمے کی اور اس کا نام مسیح ہوگا۔ اس آیت میں فرشتے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ حدیث نمبر 708 ابو ابراہیم، ابو محمد اور ابو معاویہ سے روایت ہے۔ یہ ابو ابراہیم ہی کا نام ابو محمد اور ابو معاویہ بھی ہے۔ اصل میں عرب معاشرے میں بیٹوں کے نام پر کنیت رکھی جاتی تھی، اور کنیت کے نام سے بلانا ان کے ہاں عزت کا باعث ہوتا تھا۔ تو ان کے 3 بیٹے ہیں، ابراہیم کے نام سے ان کی کنیت ابو ابراہیم ہوئی، محمد کے نام سے ان کی کنیت ابو محمد ہوئی، اور معاویہ کے نام سے ان کے کنیت ابو معاویہ ہوئی۔ تو یہ تینوں ہی ایک ہی شخص کی کنیتیں ہیں۔ ان کا اپنا نام عبداللہ بن ابی اوفا ہے۔ حضرت ابو ابراہیم، ابو محمد اور ابو معاویہ عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو خوشخبری دی کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر ہوگا، جس میں نہ تو شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ دنیا میں بہترین خواتین 4 ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت آسیہ نے اس کے گھر میں رہنے کے باوجود، اس کے ظلم اور اس کی سفاکی کے باوجود حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں، اور اسی لیے وہ دنیا کی بہترین خواتین میں سے پہلے نمبر پر ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت میں گھر بنا دیں اور مجھے فرعون سے اور فرعون کی قوم، ظالم قوم سے مجھے نجات دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی۔ انہوں نے فرعون کے ظلم و ستم کے باوجود ایمان کا برملا اقرار کیا، اور اسی وجہ سے یہ بہترین خواتین میں سے پہلے نمبر پر آئیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت مریم بنت عمران۔ حضرت مریم دنیا کی وہ واحد خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت آزمائش بھیجی۔ ان کو ان کی والدہ نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا۔ انتہائی نیک اور انتہائی پاک دامن خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ہم تجھے بیٹا دیں گے۔ یہ کہنے لگیں کہ نہ تو مجھے کسی فرد نے ہاتھ لگایا، میری شادی نہیں ہوئی، اور میں غلط کام بھی نہیں کرتی، تو مجھے بیٹا کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمارے حکم سے ہوگا۔ اور انہوں نے اس آزمائش کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر باپ کے بچہ دے رہے تھے، معجزانہ طریقے کے ساتھ انہوں نے اس آزمائش کو قبول کر لیا، حالانکہ ان کی عمر اس وقت چھوٹی سی تھی۔ بلوغت کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اس طرح کی کہ اسی بچے نے ماں کی گود میں اس بات کی گواہی دی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیشا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ تو یہ سارا واقعہ سورہ مریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو اسی بنا پہ حضرت مریم کو دنیا کی 4 خواتین میں سے دوسرے درجے پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ انہوں نے وہ آزمائش سہی جو دنیا کی کسی اور خاتون کو نہیں پیش آئی، اور یہ دنیا کی واحد خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے بغیر معجزانہ طریقے سے بیٹا دیا، اور حضرت عیسیٰ دنیا کے وہ واحد مرد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے دنیا میں معجزانہ طریقے سے پیدا کیا۔ تو یہ ماں بیٹا دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جو تیسری بہترین خاتون ہیں وہ حضرت خدیجہ ہیں، اور چوتھی بہترین خاتون حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ حضرت خدیجہ کا اس حدیث میں ذکر ہو رہا ہے۔
حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دی، اور وہ خوشخبری اس حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو خوشخبری دی کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر ہوگا جس میں نہ شور ہوگا اور نہ تھکاوٹ ہوگی۔ اب حضرت خدیجہ جو ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے بعد اپنا سارا مال دیا۔ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی۔ یہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور دعوت کے سلسلے میں آپ کی سب سے بڑی معاون حضرت خدیجہ ہی تھیں۔ ان کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ جب پہلی وحی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرا کے گھر واپس آئے اور آ کر حضرت خدیجہ کو بتایا کہ مجھے تو اپنی موت کا ڈر ہے، حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں کما کے دیتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اتنی اچھے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ان کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، اور ورقہ بن نوفل کے ساتھ بات کرنے کے بعد آپ کو مزید اطمینان ہوا، کیونکہ ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پر وہی ناموس نازل ہوا ہے جو حضرت موسیٰ پہ اترا تھا، تو لہٰذا حضرت ورقہ بن نوفل نے واضح انداز میں آپ کو بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی ہے، اور اس پھر نبوت پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ ہی تھیں۔ حضرت خدیجہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ امت میں سب سے پہلے، مردوں میں سے بھی خواتین میں سے بھی سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اتنی بڑی معاون تھی، ان سے محبت، ان کو توجہ، ان کے لیے ہر قربانی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت ایسی نہ تھی جو کہ خدیجہ کے پاس بیٹھ کر ہلکی نہ ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر ان کی تھوڑی قدر نہیں کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنی ساری جوانی گزار دی۔ 25 سال کی عمر میں نکاح کیا، اور حضرت خدیجہ کی وفات تک آپ نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ شیب ابی طالب سے آنے کے بعد بہت کمزور ہو گئیں اور پھر وفات پا گئیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، تو تمام جوانی آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کی محبتوں اور ان کی توجہ کی چھاؤں میں آپ نے گزار دی۔ اس کے بعد پھر آپ نے نکاح کیا۔ ان کی وفات کے بعد بھی حضرت خدیجہ کو اتنا یاد کرتے اور اتنے خوبصورت انداز میں یاد کرتے کہ حضرت عائشہ کو بعض اوقات غیرت آ جاتی، حالانکہ حضرت عائشہ نے حضرت خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا۔ جب کبھی گھر میں بکری ذبح ہوتی، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بیچا جاتا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک خاتون آئی، بڑھیا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑے اہتمام کے ساتھ ملے، کافی دیر ہو گئی۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا کہ یہ کون عورت تھی، تو آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کے دور میں خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی قدر کی، زندگی میں بھی قدر کی، اور یہ جملہ جو ہے اس کو ضرور یاد رکھیے کہ کوئی مصیبت ایسی نہ تھی جو خدیجہ کے پاس بیٹھ کر حل کی نہ ہو جاتی تھی۔ خواتین ذرا غور کریں، ہم اپنے خامدوں کے لیے کیسی بیویاں ہیں۔ ہمارے سامنے حضرت خدیجہ کا نمونہ موجود ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی۔ حضرت فاطمہ جو ہیں ان کے شوہر حضرت علی تھے، حضرت علی غریب آدمی تھے، اور حضرت فاطمہ ان کے پاس 8 سال رہیں، اور ان 8 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 بچے عطا فرمائے۔ اس کا مطلب ہے بچوں کا فرق بھی تھوڑا تھا۔ حضرت فاطمہ گھر کا سارا کام خود کرتی، جھاڑو دینے سے کھانا پکانے تک، اور ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ،
اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ اپنی چال ڈال میں، اپنے کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھی، بہت عبادت گزار، بہت کھلے دل والی، حالانکہ گھر میں غربت تھی، اس کے باوجود بعض اوقات اپنے لیے جو کھانا ہوتا تھا وہ بھی اٹھا کے تو سوالی کو دے دیتی، بہت روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ نیک خاتون۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خواتین ہمارے لیے نمونہ رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نمونوں کو فالو کرنے کی توفیق دے۔ آج عورتوں نے اپنے لیے میرا جسم میری مرضی اور عورت مارچ اور اس طرح کے چیزوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان عورت کے لیے آئیڈیل یہ خواتین ہے۔ حدیث نمبر 709، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور باہر نکل گئے اور اپنے دل میں کہا آج میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا اور آج کا دن میں آپ کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ مسجد میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو صحابہ نے بتایا کہ آپ نے فلاں طرف کا رخ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں آپ کی بابت پوچھتا ہوا آپ کے پیچھے نکل کھڑا ہوا۔ اندازہ کیجئے صحابہ آپ سے کیسے محبت کرتے تھے۔ سوچ لیا کہ آج سارا دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارنا ہے، اور صحابہ سے پوچھا آپ کدھر گئے ہیں، اس طرف کا رخ کیا اور پھر پاؤں کے نشانات پر چلتے ہوئے یہ ایک جگہ پر پہنچ گئے۔ بس میں آپ کی بابت پوچھتا ہوا آپ کے پیچھے نکل کھڑا ہوا حتیٰ کہ آپ بیر عریس جو کہ قباء کے نزدیک ایک باغ ہے وہاں پر پہنچ گئے۔ میں دروازے پر بیٹھ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور آپ نے وضو کر لیا تو میں آپ کی طرف گیا تو میں نے دیکھا آپ بیر عریس کی منڈیر پر بیٹھے ہیں اور پنڈلیوں کو ننگا کر کے آپ نے کنویں میں لٹکایا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو سلام عرض کیا اور واپس آ کر دروازہ پر بیٹھ گیا۔ میں نے دل میں کہا میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر آ گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک احاطہ تھا اور اس احاطہ کا ایک دروازہ بھی تھا جس پر حضرت ابو موسیٰ بیٹھ گئے۔ اندر بیر عریس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی پنڈلیوں کو آپ نے ننگا کیا ہوا تھا اور کنویں کے اندر کی طرف آپ نے اپنی پنڈلیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ حضرت ابوبکر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابوبکر۔ میں نے کہا ذرا آپ ٹھہریں۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ابوبکر اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دو۔ چنانچہ میں آیا حتیٰ کہ ابوبکر اندر تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منڈیر پر آپ کی دائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پاؤں کنویں میں ویسے ہی لٹکا لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکائے ہوئے تھے، اور اپنی انہوں نے پنڈلیاں بھی ننگی کر لی۔ میں پھر آ کر بیٹھ گیا اور میں اپنے بھائی کو وضو کرتا چھوڑ کر آیا تھا کہ وہ مجھے خود ہی آ کر مل جائے گا۔ میں نے دل میں کہا اگر اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائیں گے تو اس کو یہاں لے آئیں گے۔ اصل میں جب یہ گھر سے نکلے ہیں ابو موسیٰ اشعری تو ان کے بھائی وضو کر رہے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر میں نے ان کا انتظار کیا تو میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ یہ نکل آئے لیکن یہ دل سے دعائیں کر رہے ہیں کہ میرا بھائی بھی جو ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے اور یہ سعادت جو مجھے مل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی یہ اسے بھی مل جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کوئی اور شخص آیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا عمر بن خطاب۔ میں نے کہا ذرا ٹھہریں۔ میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام عرض کیا اور کہا یہ عمر ہیں، اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں اجازت دو اور بتا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر آپ کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی اپنے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا لیے اور پنڈلیاں ننگی کر لیں۔ میں پھر واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا
اور میں نے پھر دل میں کہا اگر اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائیں گے تو اسے یہاں لے آئیں گے۔ اتنی دیر میں ایک اور شخص آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا عثمان بن عفان۔ میں نے کہا اچھا ٹھہریے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا انہیں اجازت دو اور ایک حادثے کے ساتھ جو انہیں پیش آئے گا جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اصل میں ہمارا باب ہے کہ کوئی اچھی خبر ہو تو اس کی خوشخبری دینی چاہیے، تو حضرت ابو بکر کو بھی جنت کی خوشخبری دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر کو بھی جنت کی خوشخبری دے دی۔ اب تیسرے آنے والے حضرت عثمان بن عفان ہیں، ان کو بھی حکم ہوا کہ ان کو جنت کی خوشخبری دے دو، لیکن ان کو ایک حادثے کی بھی خبر دو۔ ان کو ایک حادثہ پیش آئے گا لیکن ہیں یہ بھی جنتی۔ اب وہ حادثہ کون سا تھا؟ آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا اور تھے وہ بھی جنتی۔ چنانچہ میں نے آیا اور میں نے ان سے کہا تشریف لائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک حادثے کے ساتھ جو کہ آپ کو پیش آئے گا جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بھی اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ کنویں کی منڈیر پر ہو گئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں یا بائیں دونوں طرف کوئی جگہ نہیں۔ ایک طرف حضرت ابو بکر بیٹھ کے دائیں طرف اور بائیں طرف حضرت عمر بیٹھ کے ہوئے تھے۔ وہ آپ کے سامنے دوسری جانب بیٹھ کے حضرت سعید بن مسیب جو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں نے اس سے ان کی قبروں کی تعویل کی، یعنی ابو بکر اور عمر قبر میں اسی طرح ساتھ ہوں گے جب کہ حضرت عثمان کی قبر الگ ہوگی۔ اب حضرت عثمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی موقع نہ رہا۔ دائیں طرف حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، بائیں طرف حضرت عمر تھے، تو حضرت عثمان جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کے، تو حضرت سعید بن مسیب جنہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے یہ روایت کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں حضرت ابو بکر اور عمر، ان کی قبریں تو آپ کے ساتھ ہوں گی اور حضرت عثمان کی قبر آپ سے علیحدہ ہوگی۔ اور حقیقت میں بھی ایسے ہوا، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر تو حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کے ساتھ دفن ہیں، لیکن حضرت عثمان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جنت کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں اپنے ساتھیوں کو دی ہے۔ حضرت عثمان کو آپ نے ایک حادثے کے بعد جنت کی خوشخبری دی ہے، اور یہ خوشخبریاں پوری ہوئیں اور آپ نے جو پیشین گوئی کی تھی تینوں کے ساتھ پوری ہو گئی۔ دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی تو اس کے بعد ان کے ایمان میں شک کرنا زیادتی ہے، چھوٹی زیادتی نہیں، بہت بڑی زیادتی ہے۔ شیعہ حضرات کو مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ان تینوں حضرات کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ ان کے ایمان میں اگر وہ شک کریں اور یہ سوچیں کہ نہیں حضرت علی خلافت کے پہلے حقدار تھے اور ان تینوں نے حضرت علی کا حق غصب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے تمام مسلمان جو تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے ان تینوں کی مخالفت بھی نہیں کی۔ تمام صحابہ کا ایمان جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور انہوں نے اتنی بڑی زیادتی پر خاموشی اختیار کی، تو لہٰذا وہ تمام صحابہ پر عام طور پہ مرتد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان تینوں خلفائے راشدین پر خاص طور پہ ظلم اور زیادتی اور کفر کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور اس سارے عمل کو وہ تبرہ کہتے ہیں۔ وہ اس کو نیکی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کا حق غصب کیا، حضرت عمر نے حضرت علی کا حق غصب کیا، اور حضرت عثمان نے حضرت علی کا حق غصب کیا۔ یہ بڑے مجرم اور عام صحابہ کم مجرم کہ انہوں نے ان تینوں کا ہاتھ نہیں پکڑا اور حضرت علی کی حمایت نہیں کی۔ اور یہی بنیاد ہے شیعہ اور سنی کے اختلافات کی۔ تو لہٰذا جن کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے دیں،
اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی تھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکلتی تھی، کیونکہ اس کی گواہی قرآن دیتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی بات اللہ کی وحی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکلتی، آپ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، تو لہٰذا شیعہ حضرات کو غور کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 711 ابن شماسہ سے روایت ہے کہ ہم عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ ان کی موت کا وقت قریب تھا۔ وہ کافی دیر تک روئے اور انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا، تو ان کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں خوشخبری نہیں دی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں خوشخبری نہیں دی تھی؟ انہوں نے 2 مرتبہ ایسے کہا، چنانچہ آپ نے اپنا چہرہ اس کی طرف پھیرا اور فرمایا، بے شک سب سے افضل توشہ آخرت جو ہم تیار کریں وہ اللہ کی توحید کی گواہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کا آخری وقت قریب ہے اور اس وقت وہ رو رہے ہیں، اپنے گناہوں کا خیال آ رہا ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے اور وہ روتے جا رہے ہیں۔ ان کا بیٹا ان سے کہتا ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مختلف مواقع پر جو خوشخبریاں دی ہیں آپ ان سے اطمینان حاصل کریں۔ تو وہ اس وقت کہنے لگے، حضرت عمر بن عاص کے سب سے بہترین عمل شہادتین ہیں، توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی، اور اس کے بعد پھر وہ تفصیل سے بات کرنے لگے۔ مجھ پر 3 قسم کے حالات آئے، یعنی حضرت عمر بن عاص 3 ادوار سے گزرے۔ میں نے اپنا حال یہ دیکھا کہ مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت سب سے زیادہ محبوب بات میرے لیے یہی تھی کہ اگر میں آپ پر قابو پا لوں تو آپ کو قتل کر دوں۔ اگر میری موت اسی حالت میں آ جاتی تو یقیناً میں اہل جہنم سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ دوسرا دور تھا، پہلا دور تھا کفر کا۔ اس دور میں ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کیا اور اسلام کی محبت دل میں ڈال دی تو میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، آپ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کر لوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا بجائے بیعت کرنے کے۔ آپ نے فرمایا، عمر کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں اسلام اپنے سے ما قبل گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہجرت اپنے ما قبل کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج اپنے ما قبل گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ اسلام قبول کر کے میں نے آپ کی بیعت کر لی۔ اب دوسرا دور حضرت عمر بن عاص کا وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میں دل میں ڈال دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرنے کے لیے گئے، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہنے لگے، میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ اسلام لانے سے کیا میرے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، ہاں، اسلام لانے سے پہلے تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 3 عمل ایسے ہیں جن کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور تینوں عملوں کا ذکر یہاں پر ہے۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ ایمان لاتا ہے اور اس کے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اسلام لانے سے قبل کی زندگی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص منہ سے کلمہ پڑھ لے اور اس کی زندگی ویسی ہی رہے جیسے اسلام لانے سے قبل تھی، تو میں آپ کو بتاؤں پھر اس کو پہلے گناہوں کا بھی عذاب ہوتا ہے اور بعد کے گناہوں کا بھی ہوتا ہے۔ اگر زندگی تبدیل ہو جائے تو پھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، انسان اگر ہجرت کر لے اللہ کی خاطر ایسی جگہ سے جہاں پہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر سک رہا، وہ ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو، ماحول اچھا ہو، تو یہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت جو ہے یہ بھی اپنے ما قبل کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اور تیسرا عمل کون سا ہے؟ حج۔ اگر انسان حج مبرور کرتا ہے تو وہ
ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو۔ تو یہ جو پہلے دو کام ہیں، اسلام قبول کرنا اور ہجرت کرنا، یہ تو ہم عام مسلمانوں کے لیے معمول کے طور پر آسان نہیں، لیکن تیسرا عمل تو ہم مسلمان کر سکتے ہیں، ایسا حج کریں جس میں کوئی گناہ نہ ہو اور وہ اللہ اس کو قبول فرما لیں، جس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، حج مبرور کے بعد بھی انسان کی زندگی ما قبل سے بدل جاتی ہے۔ تو حج مبرور کے ساتھ بھی انسان کے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا دور تھا ان کا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے شرط کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تم مطمئن رہو۔ تب جا کے انہوں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا۔ میری نظر میں آپ سب سے زیادہ جلیل القدر تھے۔ آپ کی محبت اور آپ کی عظمت کا نقش میرے دل میں اس طرح تھا کہ میں نظر بھر کر آپ کو دیکھ نہ سکتا تھا، اور اگر مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے کو کہا جائے تو میں اسے بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے کبھی نظر بھر کر آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ فرق پڑتا ہے انسان کی سوچ میں اور اس کی عمل میں۔ اسلام لانے کے بعد اسے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، اس کے اعمال بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی پہلی زندگی سے ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اگر کوئی کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتاؤں تو میں نے کبھی آپ کو نظر بھر کے دیکھا نہیں۔ میرے اندر آپ کی عظمت اتنی زیادہ نقش تھی کہ میرے اندر طاقت ہی نہیں تھی کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اگر میری موت اس حالت میں آ جاتی تو مجھے امید تھی کہ میں جنت والوں میں سے ہوتا۔ اس کے بعد اب تیسرے دور کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم کئی چیزوں کے ذمہ دار بنائے گئے، یعنی ہمیں کئی عہدے ملے۔ میں نہیں جانتا ان کے بارے میں میرا کیا حال ہوگا۔ اصل بات ہے یہ جو عہدے ہیں آج کے دور میں تو ہر شخص چاہتا ہے مجھے فلاں عہدہ بھی مل جائے، فلاں عہدہ بھی مل جائے، لیکن اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کا خیال کسی کو نہیں ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اس عہدے سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، جو مجھے اختیار ملا ہے اس سے میں اپنی جیب کتنی بھر سکتا ہوں، اپنے خاندان کے مفادات کیسے حاصل کر سکتا ہوں، کتنی زیادہ کرپشن کر سکتا ہوں۔ صحابہ کو فکر ہوتا تھا کہ کل کو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے عہدے کے تقاضے پورے کیے یا نہیں کیے۔ پیچھے ہم یہ والا باب پڑھ آئے ہیں اور وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جس شخص کو کوئی عہدہ دیا گیا اور اس نے استطاعت کے مطابق اس نے اپنی رعایا کی خیر خواہی نہ کی تو وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا۔ تو انہیں ان جو عہدے کے تقاضے تھے اور جو یہ ذمہ داری تھی اس کا خیال ہوتا تھا۔ تو ان کو یہ تیسرا دور ہے کہ جب یہ مختلف عہدے ان کو دیے گئے تو اب مجھے فکر یہ ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے ان عہدوں کے تقاضے پورے کر سکا یا نہ کر سکا۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے اور بیان کرنے والی عورت نہ ہو، کوئی آگ بھی میرے ساتھ نہ ہو جب مجھے دفنا چکو۔ عرب لوگوں کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کی جنازے کے ساتھ بیان کرنے والی، رونے پیٹنے والی عورتیں ہوتی تھیں جو اس کے خوبیاں بیان کرتی ہیں، ساتھ آگ ہوتی تھی اور خوب وہ شور مچا کر مردے کو دفن کرتے تھے۔ اس کا ڈھیر سوگ منایا جاتا اور ان کے ہاں یہ سٹیٹس ہوتا تھا کہ جس کا زیادہ سوگ منایا گیا تو وہ شخص کوئی بڑا عظیم تھا۔ تو لہٰذا وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے مردے کا زیادہ سے زیادہ سوگ منایا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت حالت میں سختی سے حکم دیا کہ جو عورت بیان کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو اپنا گریبان پھاڑے، جو آواز اونچی نکالے، جو اپنے بال منڈوا دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنی سختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو تب یہ ان کی جو رسمیں تھیں
غلط قسم کی یہ ختم ہوئی۔ تو انہوں نے خاص طور پر یہ وصیت کی کہ میرے جنازے کے ساتھ کوئی بین کرنے والی عورت نہ ہو اور نہ ہی اس کے ساتھ آگ کو بھیجا جائے۔ جب مجھے دفنا چکو تو مجھ پر تھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالنا، پھر میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ دیا جائے، تاکہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں اور دیکھوں کہ میرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو میں کیا جواب دیتا ہوں۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو جلد ہی منکر اور نکیر آ جاتے ہیں اور وہ میت سے سوالات کرنے لگ جاتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے اور تیرا نبی کون سا ہے، تو تم ایسا کرنا، میرے قبر کے اوپر جب مٹی ڈال چکو تو وہاں کھڑے رہنا اور میرے لیے دعا کرنا کہ میں ثابت قدم رہوں۔ جب منکر نکیر مجھے سوال کریں تو میں ان کے سوالات کے ثابت قدمی کے ساتھ جواب دوں۔ دفنانے کے بعد قبر پر نیک لوگوں کی موجودگی سے صاحب قبر کو تسکین ہوتی ہے اور سوال و جواب میں آسانی ہوتی ہے، اسی لیے حدیث میں تاکید ہے کہ تم وہیں کھڑے رہو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ کتنی دیر کھڑے رہنا ہے؟ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ دیا جائے، اتنی دیر قبر پر ٹھہریں اور صاحب قبر کے لیے، میت کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں۔ اچھا، اس حدیث میں ہے تو حدیث لمبی، ہم نے بہت کچھ دیکھا۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنے 3 دور بتائے۔ پہلے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سب سے بڑے دشمن تھے، دوسرے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اور یہ پہلے دوروں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پہلا اگر دور میں میری وفات ہو جاتی تو میں اہل جہنم میں سے ہوتا، دوسرے دور میں وفات ہوتی تو میں جنت والوں میں سے ہوتا۔ اس کے بعد ہمیں مختلف عہدے دیے گئے۔ اب ان کو فکر یہ تھا کہ میں ان عہدوں کا حق ادا کر سکا یا نہیں کر سکا، اور اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریوں کے باوجود رو رہے تھے۔ ایک اور بات کا آپ کو پتہ چلا کہ اس میں 3 اعمال آپ کو بتائے گئے جن سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک، اسلام قبول کرنا، نمبر 2 ہجرت کرنا، اور نمبر 3 حج مبرور کرنا۔ اس کے علاوہ آپ کو اس حدیث سے یہ بھی سبق ملا کہ وفات کے وقت انسان کو وصیت کرنی چاہیے۔ اگر مالدار ہیں تو اپنے مال میں سے 1/3 حصے کی وصیت کرنے کی اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، اور یہ 1/3 حصہ جو ہے نہ تو وارثوں کے لیے ہوگا، اور یہ عام طور پہ یہ نیک کاموں کے لیے ہوگا، کیونکہ وارثوں کا حصہ تو اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دیا، تو یہ خاندان کے ایسے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو کہ یتیم ہوں، بیوہ ہوں اور وارث نہ ہوں۔ تو یہ جو 1/3 حصہ آپ وصیت کریں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا باعث ہوگا۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ فوراً حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور نیک لوگوں کو اس وقت قبر پہ ٹھہرنا چاہیے کچھ دیر تک، اور میت کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ تمام مسائل اس حدیث سے پتہ چل رہے ہیں۔ اگلا ہمارا باب ہے باب وداع الصاحب و وصیت عند فراقہ لسفر وغیرہ والدعاء لہ وطلب الدعاء منہ۔ ساتھی کو رخصت کرنے اور سفر کی جدائی کے وقت اسے نیکی کی وصیت کریں، اس کے حق میں دعا کریں، اور اپنے لیے اس سے دعا کی درخواست کریں۔ یعنی کوئی شخص جا رہا ہے، آپ کا کوئی عزیز، کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی آپ کا دوست، تو اسے نیکی کی وصیت کریں، اسے الوداع کہیں، اور اس سے یہ درخواست کریں کہ وہ آپ کے لیے بھی دوران سفر دعا کرتا رہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی ووصی بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب
یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی، اے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے، تو جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی دعوت کریں گے جو ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ ان آیات میں موت کے وقت وصیت کرنے کا ذکر ہے، جس سے امام نووی نے یہ دلیل لی ہے کہ سفر کے وقت بھی وصیت کرنی چاہیے۔ موت کے وقت تو انسان ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہوتا ہے، سفر کے وقت انسان کچھ مدت کے لیے جدا ہوتا ہے، تو جب موت کے لیے وصیت کرنے کا جو طریقہ ہے، انبیاء کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی، حضرت یعقوب کی، تو سفر کے وقت بھی جب ہم کسی سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وصیت کرنی چاہیے۔ ویسے بھی بعض اوقات انسان سفر میں فوت بھی ہو جاتا، تو اسی سے ہی امام نبوی نے دلیل لی ہے۔ حدیث نمبر 712، حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، واعظ کیا اور نصیحت فرمائی، اور پھر فرمایا اما بعد، اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس بھی میرے رب کا پیغام پر آ جائے اور میں اس کا پیغام قبول کر لوں، یعنی موت کا فرشتہ آ جائے اور میں بھی اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، تم اللہ کی کتاب کو حاصل کرو اور مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی ترغیب دی، اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں کہ ان پر کوئی زیادتی نہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ میں ایک انسان ہوں، مجھے بھی موت کا وقت آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس بھی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ملک الموت آ جائے، تو میں تمہیں 2 باتوں کی وصیت کر رہا ہوں۔ ایک پہلی بات کون سی؟ اللہ کی کتاب میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامو، اس کو عمل کرو، اسے پڑھو، اسے سیکھو، اور اسے خود عمل کرنے کے بعد دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اور دوسری وصیت آپ نے یہ کی کہ میں تمہارے اندر اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں تم اللہ کو یاد رکھنا، یعنی ان سے کوئی زیادتی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، لوگوں سے کہا، لوگوں دیکھو، کسی کے اوپر میں نے زیادتی کی ہو، کسی کا میں نے حق مارا ہو، یا میں نے کسی کا کوئی قرضہ دینا ہو، میرے سے دنیا میں وصول کر لو۔ آپ نے یہ بات کہی، اسی عرصے میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر آپ ممبر پر چلے گئے اور جا کر آپ نے یہ بات دہرائی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں، آپ نے ان کی ادائیگی کا حکم دیا، اور کسی شخص نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ یہ ہے موت کی تیاری، یہ آپ کی وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دنوں میں حکمران کی حیثیت سے 3 وصیتیں کی، کیونکہ آپ عرب کے حکمران تھے، آپ کی وفات کے وقت پورا عرب آپ کے زیر نگیں تھا، تو
آپ نے 3 وصیتیں کی تھیں۔ پہلی یہ کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو بیچ دینا۔ یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا سن کے تو مدینے سے 3 میل باہر ٹھہرا ہوا تھا، تو آپ نے یہ وصیت کی کہ اس کو بیچ دینا۔ دوسری وصیت آپ نے یہ کی کہ یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ غزوہ خیبر کے بعد یہود نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمیں ہمارے کھیتوں پہ رہنے دیجئے، ہم یہاں پہ کام کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ نصف پیداوار کی ہمیں اجرت دے دیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طے کر لیا تھا کہ یہ بندوبست تب تک رہے گا جب تک ہم چاہیں، تو آپ نے یہ وصیت کر دی۔ تیسری وصیت آپ نے یہ کی تھی کہ تم وفود کا اسی طرح استقبال اور اہتمام کرنا جیسا کہ میں کرتا ہوں۔ تو یہ تینوں آپ نے حکمران کے طور پر وصیتیں کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی وہ یہ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے غلام ان سے بہترین سلوک کرنا۔ یہ 2 نصیحت یہ بالکل آپ کی جو آخری وصیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ان سے مسواک لی، اسے آگے سے کاٹ دیا اور باقی کٹنے کے بعد اب سخت حصہ جو تھا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسے میں نے اپنے منہ میں ڈال کے چبا کے نرم کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ایسی حالت نہیں تھی کہ آپ مسواک کو نرم کرتے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو مسواک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی مسواک کی کہ جیسے پہلے کبھی نہ کی تھی، یعنی بہت ہی بہترین انداز سے آپ نے مسواک کی۔ یہ آپ کا آخری عمل تھا، اور آپ کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے اللہم بالرفیق الاعلی۔ یہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اور عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی جو انگلی تھی آپ یہ اپنی انگلی کے ساتھ کہہ رہے تھے، تو آپ کی انگلی نیچے گر گئی اور مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کی روح جو ہے وہ آپ کے اللہ کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت۔ ہم لوگ وصیتیں کیسی کرتے ہیں؟ ہم نے ابھی جو قرآن کی آیات سے دیکھا، حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی کہ تم کس کی عبادت کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں کیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دیکھنا چاہیے ہم کیسی وصیتیں کرتے ہیں۔ ہمیں اس وقت یہ فکر ہوتی ہے میرا فلاں مال فلاں کو دے دینا، فلاں کی شادی فلاں سے کر دینا، یا بعض لوگ اس کے بغیر ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے شریعت آپ کی کیا رہنمائی کرتی ہے، انبیاء نے کیا وصیتیں کیں، ہمیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے کہ آپ نے وفات سے 5 دن قبل اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، اور پھر خاص طور پر وصیت کی اپنی امت کو الصلاۃ۔ آخری دنوں میں آپ نے ایک اور وصیت بھی کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ تم یہود و نصارہ کی طرح میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ہم نے وہ کام بھی کر لیا، اور اس کے علاوہ جو ہماری عملی کوتاہیاں ہیں اس سلسلے میں اللہ تعالی ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق دے اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ویسے بھی انسان اس وقت اپنے رب کے پاس جا رہا ہوتا ہے، اس وقت انسان کو اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ فکر ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 713 ابو سلیمان مالک بن حویرث سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم ایک جیسی عمر کے نوجوان تھے، ہم 20 راتیں آپ کے پاس قیام پذیر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان اور نرم دل تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں سے اداس ہو گئے ہیں، ان سے ملنے کے مشتاق ہیں۔
تو آپ نے ہم سے ہمارے پیچھے چھوڑے ہوئے ہمارے گھر والوں کی بابت پوچھا تو ہم نے آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کیا، جسے سن کر آپ نے فرمایا تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلے جاؤ اور وہیں رہو اور ان کو بھی دین کی باتیں سکھاؤ اور انہیں نیکی کا حکم دو، فلاں وقت فلاں نماز پڑھو اور فلاں وقت فلاں نماز پڑھو، جب اذان ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ اور بخاری نے اپنی ایک روایت میں یہ اضافہ کیا ہے، اور تم اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو وقت ہے یہ عام الوفود کا ہے۔ عام الوفود 9 ہجری کو کہتے ہیں۔ اس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ ایمان لانے کے لیے آئے۔ اصل میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد تو آپ یوں سمجھ لیجئے مقابلہ شروع ہو گیا کہ کون پہلے ایمان لاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ نصر میں بھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوجیں در فوجیں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ عام الوفود 9 ہجری کو کہتے ہیں۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 سے زیادہ وفد آئے۔ ان وفدوں میں سے بعض کی تعداد 100 سے بھی زیادہ تھی اور بعض کی تعداد 4 یا 5 لوگ ہوتی تھی۔ یہ اپنی قوم کے نمائندے ہوتے تھے، یہ اپنے قوم اور اپنے قبیلے کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، خود مسلمان ہوتے، اپنی قوم کی طرف سے بھی ان کے نمائندے بن کر بات کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے، ان کی اچھی خاطرداری کرتے، ان کو جاتے وقت تحائف دیتے اور ان کا اسلام قبول فرماتے۔ تو یہ مالک بن حویرث جو ہیں، یہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 20 دن آپ کے پاس رہے، اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی جو تھے اہم مسائل بتائے، اور جب یہ دیکھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے آرزو مند ہیں تو انہیں حکم دیا کہ تم گھر اپنے واپس چلے جاؤ اور تم نے وہاں پہ نماز ضرور قائم کرنی ہے۔ اپنے یہ بھی نصیحت کی اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ اور ان میں نماز قائم کرو، نماز کے اوقات بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ تم میں سے کون امامت کا حقدار ہوگا۔ اب امامت کے حقدار کے سلسلے میں سب سے زیادہ امامت کا حقدار وہ ہوتا ہے جو کہ حافظ ہو، جس کو قرآن کی اچھی قرأت اور اسے خوشحالی سے پڑھنا آتا ہو۔ اس کے بعد وہ شخص جو قرآن کا عالم ہو، اور اگر سارے لوگ ایک جیسے ہوں تو پھر ان میں سے جو عمر میں بڑا ہو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی اس ہدایت کا مطلب یہ بھی تھا کہ ہر جگہ اور ہر وقت اذان دے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور یہی اقامت صلاۃ ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنی نماز پڑھے، بلکہ نماز کے وقت میں اذان دی جائے، اذان کے بعد ایک مخصوص جگہ ہو جس کا نام مسجد ہوتا ہے، اس میں اقامت ہو اور پھر امام نماز پڑھائے تاکہ تمام لوگ مل جل کر نماز پڑھیں۔ اور یہ نماز جو ہے یہ کیسے پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تمہیں ویسے نماز پڑھنی چاہیے جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ نماز ہر جگہ پہ ہونی چاہیے، کہ ہر فیکٹری میں، ہر اسکول یا کالج میں، اگر بڑی دکان ہے تو اسی دکان میں، ورنہ وہ لوگ کسی اور قریبی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ تو یہ اسلام کا سب سے پہلا حکم ہے۔ میں بڑے دکھ سے کہوں گی آج اس حکم کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور خاص طور پہ مارکیٹس میں تو لوگوں کو دنیا کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ حکم مارکیٹس میں بھی ہوگا، یہ حکم ایوان صدر میں بھی ہوگا، یہ حکم وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ہوگا، یہ حکم ہر فیکٹری میں ہوگا، ہر کالج میں ہوگا، ہر ادارے میں ہوگا۔ ہر جگہ پہ جب نماز کا وقت آ جائے
اقامت صلاۃ کا اہتمام کیا جائے۔ جب سے ہم نے اسے چھوڑ دیا، ہم نے دین کی، آپ یوں سمجھ لیجئے، سب سے بڑی بنیاد ختم کر دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانوں کے لیے وصیتیں تھیں۔ حدیث نمبر 714، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی بابت اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دی اور فرمایا میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا۔ آپ نے ایک ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہو۔ اب حضرت عمر عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، ہاں بھی جاؤ، اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو اس کلمے سے حضرت عمر کو اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر مجھے ساری دنیا مل جائے، مجھے اس ساری دنیا کے بدلے میں یہ کلمہ زیادہ عزیز ہے، میں ساری دنیا دے دوں اور یہ کلمہ میں رکھ لوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور اس سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور آپ کی عاجزی کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کائنات کے سردار سید الانبیاء ہیں، لیکن عاجزی اتنی ہے کہ اپنے ایک امتی سے دعا کی درخواست فرما رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خوبصورت پہلو ہے۔ حضرت عمر کو دعا دیتے ہیں، اپنے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 716، عبداللہ بن یزید ختمی سے روایت ہے، اللہ ان سے راضی ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو الوداع کہتے تو فرماتے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، کہ اللہ کے رسول جب کسی لشکر کو الوداع کہنے کا ارادہ کرتے تو ان الفاظ کے ساتھ ان کو الوداع کہتے کہ میں تمہارے دین اور تمہارے ایمان اور تمہارے خاتمہ اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے کسی کو الوداع کہنے کے لیے۔ دوبارہ اس کے الفاظ دیکھ لیجئے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، میں تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو اور تمہارے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تمہیں الوداع کہتا ہوں۔ حدیث نمبر 717، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میرا سفر کرنے کا ارادہ ہے، آپ مجھے زیادہ راہ عنایت فرمائیں۔ مراد یہ تھی میرے حق میں دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کے ساتھ زیادہ راہ عطا فرمائے، کیونکہ تقوی ہی بہترین زیادہ راہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جب تم حج کے لیے جاؤ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زیادہ راہ لے کر جاؤ اور بہترین زیادہ راہ تقوی ہے، یعنی سفر کے اندر ہمیں سب سے زیادہ تقوی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے تو سفر کے علاوہ حضر میں بھی تقوی کا ہی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ آپ نے اسے تقوی کے زیادہ راہ کی دعا دی۔ اس نے کہا میرے لیے مزید دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تیرے لیے بھلائی کو آسان فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 دعائیں دیں۔ پہلی کون سی دعا دی؟ تقوی کا خیال رکھنا، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات کہا اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے، اور تیسری بات اسے کہا کہ اللہ تیرے لیے نیکیوں کے راستے آسان فرما دے۔ حقیقت میں جب نیکیوں کے راستے آسان فرما دیتے ہیں تو یہی نیکیوں کے راستے جنت کے راستے ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرم یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے نیکی کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کسی کو زبردست اللہ نیکی نہیں کراتے، بلکہ اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کو کسی قرآن کلاس میں پہنچا دیتے ہیں، کسی مسجد میں اس کا دل لگا دیتے ہیں، کسی نیک آدمی سے
کے ساتھ اس کی دوستی کرا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو دی۔ تو لہٰذا آپ بھی جب کسی کو ودا کریں، ہمارے بچے جاتے رہتے ہیں، اگر تو وہ لمبے سفر پہ نہیں جا رہے، صبح شام اسکول جا رہے ہیں، اسے جاتے ہوئے اللہ حافظ کے الفاظ کے ساتھ انہیں رخصت کیجئے، اور اگر کوئی سفر ہے تو پھر یہی جو دعا جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم کے ساتھ آپ انہیں کچھ نصیحتیں بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تقوی کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، یا اور کوئی دعائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دعا دی ہے کہ اللہ تمہارے لیے نیکی کے راستے آسان فرما دے، تو اپنے بچوں کو، رخصت ہونے والوں کو دعاؤں کے ساتھ اور وصیتوں کے ساتھ رخصت کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم